ایون ان کی کوئی عام بھی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو کتنے ملین ویوز ملتے ہیں۔ فیملی ولاگرز اکثر سکرپٹڈ کنٹینٹ بناتے ہیں، اصلی ریلیشن شپ اور مومنٹس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہم اپنی شادی اور گھریلو لائف کو اوپنلی ڈسپلے کرتے ہیں تو یہ ٹریڈیشنل ویلیوز کو انڈرمائن کرتا ہے۔ اس ٹاپک پر جب میں نے سرچ کی تو فیملی ولاگنگ کو میں نے جسٹ یوٹیوب پر جب لکھا تو وہاں سب سے پہلے آیا شادی کے مومنٹس۔ رجب فیملی کے شادی کے مومنٹس چل رہے، ان کے ولیمہ کی نائٹ کی ویڈیو کو 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ السلام علیکم۔ انٹرنیٹ کے ٹائم سے پہلے پاکستان میں صرف 1-2 اسٹیٹ اونڈ ٹی وی چینلز ہوتے تھے جن پر اوپن کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا، تو جو لوگ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے تھے ان کی بہت سی ریزرویشنز ہوتی تھی کہ چینلز کے تھرو بہت سے لوگ اپنی رائے کا کھل کے اظہار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب سے انٹرنیٹ عام ہوا تو لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارے معاشرے میں فریڈم آف سپیچ آ گیا، اب جو جس ٹاپک پر چاہے بات کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو سرچ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بکس سرچ کر سکتا ہے، موویز دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی سیزن اپنی مرضی کا دیکھ سکتا ہے۔ فریڈم آف سپیچ کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ انفارمیشن کے عام ہونے سے لوگ اتنے انفارمڈ ہو جائیں گے کہ جس سے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ان کا انٹلیکٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، لوگ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ لیں گے، نئی چیزیں لرن کر لیں گے۔ ایون ایسا ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے۔ ان معاشروں میں جہاں لوگ کنٹینٹ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ کنٹینٹ جس میں انفارمیشن ہو، وہ کنٹینٹ جس میں لرننگ ہو، وہ کنٹینٹ جس میں انوویشن ہو، نہ کہ فیملی ولاگنگ یا شادی کے ایونٹس شو ہو رہے ہوں، وہاں کا انٹرٹینمنٹ انہیں انٹرٹینمنٹ کی بجائے وہ چیزیں دیکھنے کو کمپیل کرتا ہے جس سے وہ کچھ لرن کر سکیں، کچھ نیا سیکھ سکیں، اور ہیلدی انٹرٹینمنٹ کو وہ پریفر کرتے ہیں جس سے کچھ نیو لرن کریں، جس سے انہیں سیلف امپروومنٹ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوا کہ سک مائنڈنس بڑھی، لوگ نیو لرننگ کی بجائے فیملی ولاگنگ اور دوسرے ایسے بہت سارے فحاشی کے کاموں میں مصروف ہو گئے کہ انہیں یہ بھی نہ محسوس ہوا کہ یہ کام جو وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف ٹائم کا ضیاع ہے، اور مورلی وہ ڈاؤن ہوتے گئے۔ ہمارے لوگوں کی تھنکنگ اس پیٹی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتی ہے اور اسی سے وہ اپنا آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ جی، آج میں جس ٹاپک کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں وہ ہے فیملی ولاگنگ، وہ انٹرٹینمنٹ جس میں کسی کی کوئی لرننگ نہیں۔ بنانے والے کو یہ پتا ہے کہ اس نے ویوز کیسے گریب کرنے ہیں اور اس سے کیسے پیسہ کمانا ہے۔ دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی فیملی اور گھر کے حالات دیکھ رہا۔ اگر یہی ولاگنگ لڑکیاں کر رہی ہیں تو لوگ اور زیادہ اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کا معیار اب صرف یہی رہ گیا ہے؟ بدقسمتی سے اس سوال کا جواب ہے ہاں۔ فیملی ولاگرز، ان کی شادیاں اور لائف سٹائل ایک سچ، ایک المیہ۔ فیملی ولاگنگ صرف ڈیلی لائف مومنٹس کو شیئر کرنے کے پلیٹ فارم نہیں رہے بلکہ ایک پروفیٹیبل بزنس بن گیا ہے۔ یہ چیزیں کیسے ہماری سوسائٹی کو سوشلی اور مورلی امپیکٹ کر رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک میں جہاں لوگ ان ولاگرز کی لائف کو دیکھ کر اپنی لائف کو اس سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ویسا پیسہ اور ویسی پرفیکشن کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹرینڈز ہماری اور ہماری یوتھ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ فیملی ولاگنگ کا ٹرینڈز اب پاکستان میں کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج کل ہر دوسرا کپل یا فیملی اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ شادی کے مومنٹس، گھریلو مومنٹس، سب کچھ فیملی ولاگنگ میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پر جب میں نے سرچ کی تو فیملی ولاگنگ کو میں نے جسٹ یوٹیوب پر جب لکھا تو وہاں سب سے پہلے آیا شادی کے مومنٹس۔ رجب فیملی کے شادی کے مومنٹس چل رہے، ان کے ولیمہ کی نائٹ کی ویڈیو کو 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ اسی طرح جو بارات کی ویڈیو تھی اس کو 7.4 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ ڈریم کار کو جب میں نے سرچ کیا تو ڈکی بھائی کی ڈریم کار آئی۔
جس کو 5 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ اسی طرح جب میں نے لڑائی کے ٹاپک کو لے کے یوٹیوب پر سرچ کیا تو اس میں سب سے پہلے آیا سسٹرولوجی کا، کہ ان کی بہنوں کی کیسے لڑائی ہوئی۔ اب اس لڑائی کو 3 ملین کے قریب لوگوں نے دیکھا۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا ہمارا انٹرٹینمنٹ یہیں تک محدود ہو گیا ہے کہ ہم کسی کی شادیوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی ڈریم کار دیکھ رہے ہیں، کسی کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، اور اس شادی کو ہم نے جتنا ٹرول کیا، جتنا سرچ کیا، جتنا ویو کیا، وہ پچھلے 2-3 ویکس میں اور کوئی ویڈیو اس ٹرینڈ کو نہیں پار کر سکی۔ ہمارے پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنی ویڈیوز ایسی ہیں جو انفارمیشن بیسڈ آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کو دیکھنی ہے ایسی انٹرٹینمنٹ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ ایون ان کی کوئی عام بھی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو کتنے ملین ویوز ملتے ہیں۔ ان کی ایک شادی ہفتوں کیا مہینوں تک سیلیبریٹ ہوتی ہے، ہر ایونٹ کے 2-3 ولاگ بنائے جاتے ہیں۔ ہماری یوتھ پاگلوں کی طرح ان کے ہر ایونٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں یہی سوسائٹی کا معیار رہ گیا ہے کہ دوسروں کی شادیوں کو دیکھیں، دوسروں کی لڑائیوں کو دیکھیں، دوسروں کی گاڑیاں پرچیز ہوئی ہیں ان کو دیکھیں؟ کہ ہم ایسے فیملی ایونٹس کو دیکھ کر اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے مائنڈ کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فیملی ولاگنگ کے سوشل امپیکٹس کے بارے میں۔ جب لوگ اپنی پرسنل لائف کو پبلک کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کے ہر حصے پر اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ اکثر اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، یہ نئی ویو کافی شوق کرنے والی ہے۔ فیملی ولاگرز اپنی زندگی اور شادی کو اکثر پرفیکٹ اور فلالس دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں ہنسی، خوشی اور پرفیکٹ مومنٹس کا دکھاوا ہوتا ہے، لیکن اصلی زندگی کے چیلنجز اور سٹرگلز کو چھپایا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اور نئی شادی شدہ کپلز اپنی زندگی کا ان ولاگرز کی زندگی سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کو امپرفیکٹ اور ولاگرز کی لائف سے کم تر سمجھتے ہیں تو ان میں ڈسسیٹسفیکشن اور فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ یہ ان ریئلسٹک سٹینڈرڈ لوگوں کے ریلیشن شپس اور فیملی لائف میں پریشر اور ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ فیمیل وہ خواب اور وہ پیسہ اپنی لائف میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی لائف بھی ایسے ولاگرز کی طرح پیسے والی ہو۔ جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں فرسٹریشن اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ فیملی ولاگرز ہر پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹ کو پبلک کرتے ہیں، چاہے وہ شادی کا ایونٹ ہو یا کوئی چیز پرچیز کرنی ہو یا چھوٹی سی لڑائی ہو۔ ان کی ایون کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے فیملی کنفلکٹس ہیں ان کو بھی وہ پبلک کریں۔ یہ اپروچ ویورز میں یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ پرائیویسی کا کنسیپٹ معنی نہیں رکھتا، ہر چیز شیئر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ سوسائٹی میں پرسنل باؤنڈریز اور ریسپیکٹ فار پرائیویسی گریجولی ختم ہونے لگا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ لوگ اپنے پرسنل مومنٹس کو مونیٹائز کرنے اور پبلک اٹینشن لینا نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا تیسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ فیملی ولاگرز اکثر اپنے ولاگز میں اسپانسرشپ اور ایڈ شامل کرتے ہیں۔ وہ لگژری پروڈکٹس، برانڈڈ آئٹمز اور ایکسپینسو لائف سٹائل کو ہائی لائٹس کرتے ہیں، جو ایک میٹیریلسٹک کلچر کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ویورز خاص کر مڈل کلاس فیملیز یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اور سکسیس صرف مہنگی چیزوں اور برانڈڈ آئٹمز میں ہے۔ یہ کنزیومرزم اور فائنینشیل سٹریس کو بڑھاوا دیتے ہیں، جہاں لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں صرف ولاگرز کی لائف سٹائل کو میچ کرنے کے لیے۔ چوتھا بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیملی ولاگرز اکثر سکرپٹڈ کنٹینٹ بناتے ہیں۔ ہر مومنٹ کو کیمرہ فرینڈلی بنانے کی کوشش ہوتی ہے، جو اصلی ریلیشن شپ اور مومنٹس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہ سکرپٹڈ کنٹینٹ ویورز کو کنفیوز کر دیتا ہے اور وہ اصلی اور فیک مومنٹس میں فرق نہیں کر پاتے۔ سوسائٹی میں ریلیشن شپ کا اصلی ایسنس ختم ہونے لگا ہے اور لوگ سپرفیشل اور کیوریٹڈ کنیکشنز کو پریفرنس دینے لگتے ہیں۔ ان یوٹیوبرز کو پتا ہے کہ عوام کو کیسے بے وقوف بنانا ہے، کیسے کنٹینٹ جنریٹ کرنا ہے جس پر پبلک انہیں سرچ کرے۔ نیکسٹ پرابلم یہ ہے کہ جب فیملی ولاگرز اپنی شادی کی سٹوریز، ڈیٹ نائٹس اور فیملی ویکیشنز کو پبلکلی شیئر کرتے ہیں تو یہ دوسروں پر ایک سرٹن ایکسپیکٹیشنز ڈالتا ہے۔ ولاگنگ سوسائٹی کو یہ دکھاتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، پیسہ ہے، خوشیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں۔ اس کے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ولاگرز ہمیں وہ دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، جس میں وہ عیاشی میں ہیں اور وہ اصلی زندگی کے لیے ان ریئلسٹک ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے جیسے وہ اپنی ویڈیوز میں ولاگز میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ولاگر نے کنفیس کیا کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ آرگیومنٹ
ایونٹس کو بھی انٹرٹینمنٹ کنٹینٹ کے طور پر ریکارڈ کرتے ہیں جو ان کے رشتے کے لیے ہارمفل ثابت ہوا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مورل اسپیکٹس کے بارے میں۔ پاکستان میں شادی اور فیملی لائف کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ ہماری مورل ویلیوز جس میں شادی کو ایک سیکرڈ اور پرائیویٹ بانڈ سمجھا جاتا ہے، فیملی ولاگ کے اس ٹرینڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں۔ فیملی ولاگز نے شادی کو ایک شو کا پارٹ بنا دیا ہے۔ آج کل شادی کا ہر پل، ہر مومنٹ، ہر ڈیسیژن سوشل میڈیا پر پبلک ہو رہا ہے۔ ایون دولہا دلہن کے روم تک کے ولاگ بنائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ شادی کو اتنا پبلک چیز بنانے سے لوگ اپنے پیار اور کمٹمنٹ کو ایک پبلک ڈسپلے کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ ایک پرائیویٹ پرسنل رشتہ۔ پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک میں یہ مورل کنسرنز کافی امپورٹنٹ ہیں۔ جب ہم اپنی شادی اور گھریلو لائف کو اوپنلی ڈسپلے کرتے ہیں تو یہ ٹریڈیشنل ویلیوز کو انڈرمائن کرتا ہے۔ یہ نئی یوتھ کو ایک ٹرینڈ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کرو گے تو آپ کا ایونٹ پبلک ہوگا اور آپ ان ویڈیوز سے لاکھوں روپے ارن کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رشتوں کو ان کی اصلی امپورٹنس دے رہے ہیں یا اپنی زندگی کو ایک سپیکٹیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جب فیملی ولاگرز اپنی پرسنل سٹرگل کو شیئر کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی کو سکھاتا ہے کہ پرسنل ایشوز کو پبلک کرنا صحیح ہے۔ نئی یوتھ بس یہ فوکس کر رہی ہے کہ پیسہ ارن کرنا ہے، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے، اپنی پرسنل اور پرائیویٹ لائف کو جتنا پبلک کرنا پڑے کر رہے ہیں۔ بس پیسہ آ رہا ہے تو ان کے نزدیک سب صحیح ہے، اس چیز کا انالیسس کیے بغیر کہ اس کا ان کی لائف پر کتنا اثر ہو رہا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں ہمارے سوشل کنسرنز اور اس کا مینٹل ہیلتھ پر کتنا اثر ہو رہا ہے۔ جب فیملی ولاگرز اپنے شادی کے ایونٹس، ڈیلی لائف ایونٹس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں کی سلامیاں وصول کرتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا سٹارز ان کی شادی پر لاکھوں روپے کے نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اس کی لیٹسٹ ایگزامپل ایک فیمس یوٹیوبر کی شادی۔ تو یہ صرف ایک فائنینشیل ڈسپلے نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگوں پر ڈیپ مینٹل اور سوشل اثر ڈالتا ہے۔ ایسا ایونٹ دیکھ کر لوگوں کو اپنی زندگی سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی فائنینشیل سچویشن یا پرسنل اچیومنٹس کو ان ہائی اینڈ ویڈنگز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح کے سوشل سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہے۔ ان کی زندگی میں کوئی اٹریکٹیونیس نہیں ہے، ان کی لائف میں ویسا پیسہ نہیں ہے جیسا ایک یوٹیوبر سوشل میڈیا سٹار کے پاس ہے۔ یہ کمپیریزن اینگزائٹی، ڈپریشن اور لو سیلف اسٹیم کو جنم دیتا ہے۔ سوشل پرسپیکٹو سے یہ ان ریئلسٹک پورٹریز ایک ان ہیلدی سوشل پریشر کریٹ کرتے ہیں۔ ایسے ایونٹس کو دیکھ کر لوگوں میں اپنے سٹیٹس اور ویلتھ کو ڈسپلے کرنے کا ایک سوسائٹل پریشر بڑھتا ہے جس سے ان کا اصلی سوشل انٹریکشن شیلو ہو سکتا ہے۔ لوگ اپنی اصلی گولز اور ویلیوز کی بجائے سوشل میڈیا پر دکھائے جانے والے گلٹز اور ایکسٹرا ویگنٹ لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جس میں ان کو نہ زیادہ محنت کرنی ہے، نہ زیادہ سٹرگل ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص ایجوکیشن چاہیے ہے اور صرف کمانا ہے پیسہ۔ یہ ٹرینڈ سوشل انیکوالٹی کو بھی ری انفورس کرتے ہیں، جہاں وہ لوگ یہ لیوش سٹائل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو انفیریئر محسوس کرتے ہیں، جو ان کے سوشل کانفیڈنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، فیملی ولاگرز کی شادی اور ان کے لائف سٹائل نے ہماری سوسائٹی کو کچھ نئے چیلنجز دیے ہیں، جس میں فیملی ولاگرز ہماری سوسائٹی کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان ریئلسٹک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں جو ویورز کے اندر ڈس سیٹسفیکشن اور انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ویورز کے لیے تباہی ہے بلکہ ان کے اپنے سٹینڈرڈ بھی ہائی سے ہائی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ان ریئلسٹک چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں جو ایکچولی میں نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کو دکھانا ہے پرفیکٹ لائف سٹائل، کیونکہ وہ لائف سٹائل جو ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ دیکھ کے ہی آپ ان سے محظوظ ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری لائف سے ان کی لائف کس طرح ڈیفرنٹ ہے، اور انہی کو آپ دیکھتے ہیں اور انہی پر ویوز دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال دونوں طرف ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، لیکن ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ فیل ہونا بھی ختم ہو رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں یا غلط دیکھ رہے ہیں۔ ان ولاگرز کی لائف کو دیکھ کر گھر میں بیٹھی لڑکیوں کو لگتا ہے کہ بس یہی لائف ہے، اور وہ بھی شادی کے بعد وہی پیسہ اور لگژری چاہتی ہیں اور وہی لائف
لائف انجوائے کرنا چاہتی ہیں۔ پرائیویسی کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے جہاں پر پرسنل مومنٹس پبلک اور مونیٹائز کیے جاتے ہیں۔ یہ میٹیریلزم اور کنزیومرزم کو بڑھاوا دیتے ہیں جہاں لوگ لگژری اور برانڈڈ لائف سٹائل کے پیچھے بھاگنے لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرولز اور آن لائن ہراسمنٹ مینٹل ہیلتھ اور فیملی ڈائنامکس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اسکرپٹڈ کنٹینٹ اصلی ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرتا ہے جو سوسائٹی میں ایمپتھی اور ایتھینٹسٹی کی کمی کا سبب بن رہا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، نئی سوچ دینے کی، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ فیملی ولاگنگ ایک انریلسٹک دنیا ہے جس میں نہ پرائیویسی ہے، نہ پرسنل ریلیشن شپ کا خیال ہے اور نہ یہ ریئل ہے۔ سب کیمرہ کو دکھانے کے لیے ایک اسکرپٹڈ لائف سٹائل ہے جس میں نو ڈاؤٹ پیسہ تو ہے لیکن کئی جگہوں پر یہ مینٹل سٹریس اور فیملی ریلیشن شپ کو ختم کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں سوشلی گرا رہا ہے بلکہ مورلی بھی پست کر رہا ہے۔ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، کوئی نئی لرننگ ہوگی، کوئی انوویشن ہوگی۔ تو اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ بھی حاصل کیا، کچھ بھی سیکھا تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔